سنو کہانی میں خوش آمدید۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے رنگ برنگی نئی پرانی اور کھٹی میٹھی کہانیاں۔ ہماری آج کی کہانی ہے اونٹ رے اونٹ، اور اسے لکھا ہے بچوں کے بہت مشہور اور پسندیدہ شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے، جنہوں نے ٹوٹ پٹوٹ کی نظمیں لکھی تھیں۔ آؤ بچوں سنو کہانی، نہ کوئی راجا نہ کوئی رانی۔ آؤ بچوں سنو کہانی، نہ کوئی راجا نہ کوئی رانی۔ چڑیا اس میں، طوطے اس میں، ہرن زرافے، ہاتھی اس میں، چندا ماموں جھل مل تارے، پھول اور کانٹے پتے سارے، پیڑ ہے اس میں پانی۔ آؤ بچوں سنو کہانی۔ ادھر آؤ بچوں کہانی سنو، کہانی ہماری زبانی سنو۔ کسی ملک میں ایک تھا بادشاہ، ہمارا تمہارا خدا بادشاہ۔ اس بادشاہ نے اپنے محل کے باہر ایک خوبصورت گھر بنایا تھا۔ اس گھر میں ایک بہت بڑا دالان تھا۔ دالان میں بہت سے جانور رہتے تھے۔ وہ جانور صبح سے شام تک کام کرتے تھے۔ کام کرنے کی شرط یہ تھی کہ بادشاہ کی ملکہ خود کھانا پکا کر انہیں دوپہر کو کھلایا کرے۔ لیکن ملکہ بڑی سست عورت تھی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ سرے سے کھانا ہی نہ پکاتی اور سب جانور بھوکے رہ جاتے۔ ایک دن کا ذکر ہے، ملکہ نے کھانا پکانے میں دیر کر دی۔ جانور کام کرتے کرتے تھک گئے تھے اور بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے۔ سب نے بادشاہ کے پاس شکایت کی۔ بادشاہ نے ملکہ کو بلا کر ڈانٹا اور کہا، یہ جانور بیچارے دن بھر کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور تم ذرا بھی ان کا خیال نہیں کرتی، بری بات ہے۔ اس پر ملکہ ناراض ہو گئی اور محل چھوڑ کر چلی گئی اور شہر سے دور ایک سرائے میں روٹھ کر بیٹھ گئی۔ ادھر بادشاہ کو اور جانوروں کو ملکہ کے روٹھ کر چلے جانے کا بڑا افسوس ہوا۔ وہ ملکہ کے بغیر اداس تھے، کام میں ان کا جی نہیں لگتا تھا۔ آخر وہ سب کے سب مل کر بیٹھے اور مشورہ کرنے لگے کہ کسی نہ کسی طرح ملکہ کو واپس لانا چاہیے۔ صلاح ٹھہری کہ پہلے چڑیا کو بھیجا جائے۔ چڑیا نے پر پھڑپھڑائے اور اڑ گئی۔ اڑتی گئی اڑتی گئی اڑتی گئی، یہاں تک کہ سرائے کی دیوار پر جا کر بیٹھ گئی اور ملکہ سے کہا، ملکہ صاحبہ، آپ ناراض نہ ہو، ہم آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دیں گے، خود ہی کھانے کا بندوبست کر لیں گے، آئیے محل کو چلے۔ ملکہ نے کہا، بھاگ جاؤ، میں نہیں آؤں گی۔ چڑیا بیچاری غم کی ماری لوٹ آئی۔ جانوروں نے جب یہ سنا کہ چڑیا ناکام لوٹ آئی ہے تو انہوں نے فیصلے کے مطابق بلی کو بھیجا۔ بلی روانہ ہو گئی، چلتی گئی یہاں تک کہ سرائے میں داخل ہوئی۔ ملکہ کو بڑے ادب سے سلام کیا اور کہا، پیاری ملکہ، ہم نے اپنی منموہنی چڑیا کو بھیجا، اس نے بڑی چیخی کی، آپ نہیں مانی، آئیے گھر چلیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی، اپنے کھانے کا خود ہی انتظام کر لوں گی۔ ملکہ نے کہا، نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ بلی بیچاری بھی مایوس ہو کر واپس آ گئی۔ اب چوہیا اٹھی، اس نے بھی جا کر پہلے ادب سے سلام کیا، پھر کہا، چڑیا نے چی کیا، آپ نہیں مانی، بلی میاؤں میاؤں کرتی آئی، آپ نے انکار کر دیا، اب میں آئی ہوں، تشریف لے چلیے، میں اپنی نرم اور نازک تم سے آپ کو پنکھا جھلوں گی۔
لیکن ملکہ پھر بھی نہ مانی۔ اب کوے کی باری آئی۔ وہ تیزی سے اڑا اور کائیں کائیں کرتا سرائے میں ملکہ کے پاس پہنچا اور کہا، ملکہ حضور، چڑیا نے چیں چیں کی، بلی نے میاؤں میاؤں کی، چوہیا نے دم ہلائی، آپ پھر بھی نہیں مانی، آئیے میرے ساتھ آئیے۔ ملکہ نے پھر انکار کر دیا۔ اب گدھے نے اپنا پالان اٹھایا اور بڑے ناز نخرے سے اچھلتا کودتا ناچتا ڈھین چوں کرتا سرائے میں جا پہنچا۔ اور ملکہ کو پہلے بہت ہی ادب سے سلام کیا، پھر کہا، چڑیا نے چیں چیں کی، آپ نہیں مانی، بلی نے میاؤں میاؤں کی، آپ نہیں آئیں، چوہیا نے دم ہلائی، آپ نہیں آئیں، کوے نے کائیں کائیں کی، آپ نہیں آئیں۔ اب میں یہ نرم نرم پالان لے کر حاضر ہوا ہوں، آئیے اس پر بیٹھیے اور گھر تشریف لے چلیے۔ لیکن ملکہ نے پھر جانے سے انکار کر دیا۔ اب تو سب جانور بہت پریشان ہوئے۔ ایک بار پھر سب مل کر بیٹھے اور سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ ان میں اونٹ بھی موجود تھا۔ اس نے کہا، میں چلتا ہوں، دیکھیں ملکہ کیسے گھر نہیں آتی۔ وہ اٹھا اور اپنے گلے میں گھنٹی لٹکائی، گھٹنوں پر گھنگرو باندھے اور چھم چھم کرتا سرائے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملکہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کہا، ملکہ صاحبہ، چڑیا نے چیں چیں کی، بلی نے میاؤں میاؤں کی، چوہیا نے دم ہلائی، کوے نے کائیں کائیں کی، گدھا پالان لے کر آیا، آپ نہیں مانی، اب میں حاضر ہوا ہوں، میں آپ سے کھانا نہیں مانگتا، میں آپ کی ویسے ہی خدمت کرنے والا ہوں، آئیے گھر چلیں۔ ملکہ نے سر جھکا لیا اور سوچنے لگی۔ بے شک اونٹ بڑے کام کا جانور ہے، دن رات چلتا رہتا ہے اور تھکنے کا نام نہیں لیتا، کئی دن تک کھائے اور پیے بغیر گزارا کرتا ہے۔ اس کے بالوں سے کمبل اور قالین اور گرم کپڑے بنتے ہیں۔ یہ تو بڑا نیک جانور ہے، اس کا کہا ضرور ماننا چاہیے۔ اور پھر ملکہ اونٹ پر بیٹھی اور گھر آ گئی۔ وہاں سب جانوروں نے ملکہ کا استقبال کیا۔ ملکہ نے سب کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ چڑیا، کوا اونٹ کی گردن پر بیٹھ کر چہچہانے لگے، چوہیا اس کی دم پکڑ کر لٹک گئی، بلی مہار ہاتھ میں لیے چلنے لگی، اونٹ اچھلتا ناچتا چلا جاتا تھا۔ پیچھے بادشاہ اور ملکہ اپنے پیارے جانوروں کا کھانا اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ واہ میاں اونٹ، کیا کہنے تمہارے۔ آؤ بچوں سنو کہانی، نہ کوئی راجا نہ کوئی رانی، آؤ بچوں سنو کہانی، نہ کوئی